بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تم دروازے پر کیا کر رہی تھی؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ دروازے پر دستک ہو تب بھی تم نے دروازے پر نہیں آنا، لیکن شاید تم تو کوئی اور زبان سمجھتی ہو۔ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اماں نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں دروازے پر نہیں آئی، کچن صاف کرنے کے بعد کواڑ یہاں پر رکھنے کے لیے آئی ہوں۔ کوڑے سے بھرے ہوئے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ اماں غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اچھی طرح سے تمہارے بہانے سمجھتی ہوں، جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ آلین تو آج تمہارے باپ کو اسے میں بتا دوں گی کہ تمہاری بیٹی میری کوئی بات نہیں سنتی۔ ہمیشہ کی طرح میری بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابا کو شکایت لگا کر وہ مجھے ان سے ڈانٹ پڑوائیں گی، لیکن میں بے بس تھی، کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ ان کے دھمکی دینے پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی غصیلی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھو، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں؟ ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان زمین پر رکھ کر اماں نے میرے منہ پر تماچا مارتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، پھر مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اماں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر پھینکا اور جوتے سے پٹائی شروع کر دی۔ میں تمہارے سامنے جواب دے ہوں جو تمہیں بتاؤں گی کہ میں تمہیں کیوں مار رہی ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہیں کیوں مار رہی ہوں؟ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہی تمہیں مجھ سے مار پڑتی ہے۔ مجھے مارتے ہوئے وہ مسلسل بول رہی تھی۔ جب تھک گئی تو بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں زمین پر گری تکلیف سے شدت سے کراہ رہی تھی اور سسک سسک کر رو رہی تھی۔ یہ مار نہ جانے کیوں میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اب تک تو مجھے اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں سے اس مار کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جب بھی مجھے مارتی بہت دیر تک میں اپنے آپ کو کوستی رہتی اور یہ سوچتی تھی کہ اس گھر سے بھاگ کر کہیں دور چلی جاؤں جہاں پر میری کوئی سوتیلی ماں نہ ہو۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اماں کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو جاتی اور ذرا سی غلطی پر بھی غصے میں آ کر مجھے مار پیٹ کر رکھ دیتی۔ تھوڑی دیر تک رونے کے بعد ہمت جمع کرتے ہوئے میں اٹھی اور پیڑ کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میں اگر کمرے میں جاتی تو مجھے دیکھ کر اماں دوبارہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتی، اس لیے کمرے کے اندر جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ صبح سے اماں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر میں اکیلے ہی سنبھالا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے علاوہ انہیں دن کا کھانا بھی بنا کر دیا، اور اس سارے کام کے انعام کے طور پر اماں نے گھر داخل ہوتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں تو اسکول میں پڑھتی تھی، جبکہ ابا سے کہہ کر اماں نے مجھے اسکول سے اٹھوا لیا تھا، اور اب میں اپنی سوتیلی ماں کے بچے پالتی اور گھر کے سب کام کرتی تھی۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ رونے کی وجہ سے اس وقت مجھے شدت سے پیاس لگ رہی تھی، لیکن میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ سارا جسم درد کر رہا تھا۔ مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ایک لڑکا میرے قریب کھڑا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی بوتل اس نے میری طرف بڑھا دی۔ ایک اجنبی لڑکے کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ جلدی سے کمرے کی طرف دیکھا، اگر اماں اس لڑکے کو میرے قریب کھڑا دیکھ لیتی تو دوبارہ میری شامت آ جاتی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے پانی پی لو، تمہیں اس وقت پانی کی ضرورت ہے، بوتل میری طرف بڑھاتے ہوئے اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی، اس لیے کوئی جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ لی اور جلدی سے پینے لگی۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے پانی پلایا، لیکن تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ پانی کی بوتل واپس کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میرا نام احمد ہے اور میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں۔ میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا جب میں نے دیکھا کہ ایک عورت تمہیں بہت بے دردی سے مار رہی تھی۔ میں تمہاری مدد کے خیال سے آ گیا ہوں۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، آج پہلی بار کسی نے یوں میرا خیال کیا ہے، لیکن تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر میری سوتیلی ماں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ ہمارے بارے میں بہت غلط سوچیں گی، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ان کی باتیں سننی پڑے۔ میں نے خوفزدہ لہجے سے کہا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ کوئی بھی کمرے سے باہر آیا میں اس درخت کے پیچھے چھپ جاؤں گا، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ تمہیں اب تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، اس لیے کمرے میں جا کر آرام کرو، یوں درخت کے نیچے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ احمد نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم کہاں رہتے ہو؟ آج سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، کیا تم اسی گاؤں میں رہتے ہو؟ اس کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ میں اسے نہ جانتی تھی۔
بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا گھر کدھر ہے؟ میں بھی تو اسی گاؤں کی رہنے والی ہوں، لیکن آج سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کے اشارے سے سامنے لگے ہوئے بڑے سے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے احمد نے کہا، وہ میرا گھر ہے، میں یہاں پر ہی رہتا ہوں، لیکن شاید اس سے پہلے میری اور تمہاری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے احمد نے کہا۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ درخت کی طرف تھا جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ کیا تم اس درخت کے اوپر رہتے ہو؟ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میرا سوال سن کر وہ ہنسنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ میرا گھر اس درخت کے پیچھے ہے، یہ درخت بہت بڑا ہے، اس کی وجہ سے میرا گھر نظر نہیں آ رہا۔ میرا سوال سن کر احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کمرے کی طرف سے آواز سنائی دی تو میں اس طرف متوجہ ہو گئی۔ میں گھبرا گئی تھی شاید اماں کمرے سے باہر نکل آئے اور احمد کو دیکھ کر واویلا مچا دے، لیکن کمرے سے باہر کوئی بھی نہ آیا تو میں نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے شکر ادا کیا۔ اب میں جا رہا ہوں، تم بھی آرام کرو، احمد نے سنجیدگی سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ محتاط قدم اٹھاتے ہوئے میں بھی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہمارے گھر میں تو 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرہ جس میں گھر کے سارے سامان کے ساتھ 2 چارپائیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں امی اور ابا چھوٹے بھائی آذان کے ساتھ سوتے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ سوتی تھی۔ سارا دن اماں اور بھائی بہن ہمارے ہی کمرے میں رہتے تھے۔ اسی کمرے میں ہم سب کھاتے پیتے اور باتیں کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا کچن تھا جو کہ کمروں سے کچھ فاصلے پر بنا ہوا تھا، زیادہ کمرے نہ تھے۔ میں کسی کمرے میں جا کر چھپ جاتی اور اپنی سوتیلی ماں کے غصے سے بچ جاتی۔ محتاط قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اماں سو رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ بہن بھائی کھانا کھا چکے تھے، اس لیے وہ بھی آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ شام کو ابا گھر آئے تو اماں نے نہ جانے کن الفاظ سے ان سے میری شکایت کی کہ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور سختی سے کہا کہ دروازے پر کھڑے ہونا یا باہر گلی میں جھانکنے پر وہ مجھے سخت سے سخت سزا دیں گے۔ میں سر جھکائے آنسوؤں سے بھرے چہرے سے ان کی ڈانٹ سنتی رہی۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، اماں میری شکایت لگاتی تو ابا مجھے ڈانٹتے تھے اور اماں دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ ابا نے کبھی مجھ سے کچھ نہ پوچھا تھا، ہمیشہ اماں کی ہر بات پر یقین کر لیتے تھے۔ رات بستر پر لیٹتے ہی مجھے احمد کا خیال آ گیا۔ وہ بہت خوبصورت اور خیال رکھنے والا تھا۔ میری ماں کے مرنے کے بعد پہلی بار کسی نے مجھے پانی پلایا تھا۔ میرا احساس کیا تھا۔ احمد کے بارے میں سوچتے ہوئے میں سو گئی۔ صبح ناشتے کے برتن دھونے کے بعد میں کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ گئی۔ اماں نے مجھے بیٹھتے دیکھا تو غصے سے ڈانٹنے لگی، چند برتن دھو کر تم تھک گئی ہو، ابھی گھر کی صفائی پڑی ہوئی ہے اور تم آرام کرنے لگ گئی ہو۔ تمہارے باپ نے اس گھر میں کوئی ملازم نہیں رکھے ہوئے جو تمہیں بٹھا کر کھلائیں گے اور گھر کے سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ حسب عادت اماں شروع ہو چکی تھی اور مجھے کام چور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس وقت اماں کی چھوٹی بہن رقیہ خالہ گھر میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ خالہ رقیہ نے اماں سے پوچھا۔ میں کیا کروں، میری قسمت ہی خراب ہے۔ تم اس لڑکی کو دیکھ رہی ہو جو میرے لیے عذاب بن چکی ہے۔ کوئی کام ہو اسے پسند ہی نہیں، بس آرام کرنا پسند ہے۔ خالہ کے پوچھنے پر اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نفرت بھرے لہجے سے کہا، ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، کیوں اسے اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے؟ اس کے باپ سے کہہ کر اس کی شادی کر دو تاکہ تمہارے سر سے یہ بوجھ اتر جائے۔ رقیہ خالہ نے انتہائی لاپرواہ انداز سے جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ فی الحال اس بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں موقع دیکھ کر خود ہی اس کے باپ سے بات کر لوں گی۔ تم بتاؤ کہ تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ رقیہ خالہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اماں نے ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ کل میں آپ کے ساتھ جو کپڑے لے کر آئی تھی وہ تو میرے بچوں کو نہیں آ رہے، ان کے سائز کے مطابق نہیں ہے، انہیں چینج کروانا پڑے گا۔ یہی آپ سے کہنے کے لیے آئی تھی کہ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، آج پھر ہمیں بازار جانا ہوگا۔ رقیہ خالہ نے پرجوش لہجے سے کہا، مجھے تیار ہونے میں کون سا دیر لگنی ہے، تم جلدی سے جاؤ تیاری کرو۔ اماں اٹھ کے جلدی سے حامی بھرتے ہوئے کہنے لگی۔ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد خالہ رقیہ چلی گئی تو اماں بھی کپڑے بدل کے بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔
بچے اسکول سے واپس آئیں گے تو انہیں کھانا کھلا دینا، ایسا نہ ہو کہ بھوکے بیٹھے رہیں۔ جانے سے پہلے اماں مجھے ہدایت کرنا نہ بھولی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے مضبوطی سے بند کر لیا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی، لیکن اس وقت بہت دکھ ہوتا تھا جب اماں مجھے بغیر کسی غلطی کے ڈانٹتی اور کام چور کہتی تھی۔ گھر کے کاموں کی وجہ سے ہی اماں نے میرا اسکول بھی چھڑوا دیا تھا اور مجھے ہی برا بھلا کہتی تھی۔ میری سب سہیلیاں اسکول جاتی تھیں، جنہیں جاتے ہوئے دیکھ کر مجھے وہ وقت بہت یاد آتا تھا جب میں ان کے ساتھ ہی اسکول جایا کرتی تھی، لیکن اماں کے غصے اور مار کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنا یہ شوق دل سے نکال دیا تھا۔ میں دن کا کھانا بنا رہی تھی جب باہر صحن میں بال گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس وقت محلے کے سبھی بچے اسکولوں میں ہوتے تھے، اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون کھیل رہا ہے۔ جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو ہمارے گھر کی دیوار سے احمد جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ کون سا وقت ہے کھیلنے کا؟ اور کیا تم آج اسکول بھی نہیں گئے؟ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں کھیل نہیں رہا، بلکہ صرف تمہیں متوجہ کرنے کے لیے بال پھینکی ہے۔ اب تم دروازہ کھولو گی یا میں دیوار پھلانگ کر اندر آ جاؤں؟ دیوار کے اوپر سے جھانکتے ہوئے احمد نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے سے کہا، نہیں، تم اندر نہیں آ سکتے۔ اگر اماں واپس آ گئی یا تمہیں کسی نے بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو تم نہیں جانتے کون سی قیامت آ جائے گی۔ ابھی میں گھر کے کام کر رہی ہوں، تمہارے ساتھ باتیں بھی نہیں کر سکتی۔ تم جاؤ اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کھیلو۔ دروازہ کھولنے سے انکار کرتے ہوئے میں نے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے احمد دیوار پھلانگ کر صحن میں آ چکا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تمہیں گھر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں کسی بات کی سننے کی عادت نہیں ہے۔ احمد کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر میں نے غصے سے کہا، ایک تو میں اپنے سب کام چھوڑ کر تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھے ہی ڈانٹ رہی ہو۔ میری بات کا برا مناتے ہوئے احمد نے روٹھے ہوئے لہجے سے کہا، میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہی، صرف یہ بتانا چاہتی ہوں اگر تمہیں کسی نے ہمارے گھر دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں، تمہیں ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے نرم لہجے سے کہا، میں نے تم سے کہا کہ اس کی فکر نہ کیا کرو کہ اگر کوئی مجھے دیکھ لے گا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہوا کرو۔ احمد نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور سامنے ہی برآمدے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم بیٹھ جاؤ، میں کھانا بنا رہی ہوں۔ ابھی میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول سے آتے ہوں گے اور آتے ہی انہیں کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو وہ اماں کو شکایت لگا دیں گے اور پھر اماں مجھے نہ صرف ڈانٹیں گی بلکہ زیادہ غصہ آ جانے پر مارنے سے بھی گریز نہ کریں گی۔ انتہائی دکھی لہجے سے میں نے اسے کہا اور جلدی سے کچن میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ احمد بھی کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہو، آرام کب کرتی ہو؟ کیا تم تھکتی نہیں ہو؟ مجھے کام میں مصروف دیکھ کر احمد نے مجھ سے پوچھا۔ آرام کرنے کے لیے رات ہوتی ہے، میں رات کو ہی آرام کرتی ہوں، اور یہ تم سچ کہہ رہے ہو، مجھے سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، میں بہت تھک جاتی ہوں۔ احمد کے ہمدردانہ لہجے پر میں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، تم اپنے ابا سے کہا کرو کہ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے تم تھک جاتی ہو، مگر گھر کے کچھ کام تمہاری اماں کو بھی کرنے چاہیے۔ احمد نے مجھے مشورہ دیا۔ اس کا مشورہ سن کر میں طنزی انداز سے ہنسنے لگی۔ ابا کو وہی باتیں اچھی لگتی ہیں اور وہی باتیں سمجھ آتی ہیں جو اماں کہتی ہیں، میری کوئی بات انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تو پھر ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے لہجے کی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے احمد بھی دکھی ہو گیا تھا۔ اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول سے واپس آنے والے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ انہیں تمہارے بارے میں پتہ چلے۔ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے چارگی سے کہا، ایک تو تم بہت زیادہ ڈرتی ہو، ہر وقت تمہیں کسی نہ کسی کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں نے تمہاری اماں کو بازار جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس خیال سے کہ تم گھر پہ اکیلی ہوگی میں اپنے سب کام چھوڑ کر آیا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے بار بار کہہ رہی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ میری طرف دیکھتے ہوئے احمد نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو نا کہ میری اماں کتنی سخت ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی واویلا مچا دیتی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو پھر نہ جانے کون سی قیامت لے آئیں گی۔ اسی وقت دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ ابھی تو میرے بہن بھائیوں کے آنے کا بھی وقت باقی تھا، لیکن اس وقت کون آ گیا؟ کہ اماں آج جلدی واپس آ گئی ہیں؟ خوف سے لرزتی ہوئی آواز سے میں نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو بہت مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔
جیسے اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کسی نے اسے دیکھ لیا ہو تو پھر کیا ہوگا۔ تم جا کر دروازہ کھولو، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاتھ کے اشارے سے مجھے تسلی دیتے ہوئے احمد نے کہا۔ دروازہ زور زور سے کھٹکایا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ابا کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس وقت تو ابا کبھی گھر نہ آئے تھے، اس لیے میرا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ میں کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، تم کیا کر رہی تھی؟ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ابا نے غصے سے پوچھا۔ میری تو حالت خراب ہو رہی تھی، لگتا تھا کہ ابھی قیامت آ جائے گی، کیونکہ احمد کو دیکھتے ہی ابا مجھے جان سے مار دیتے۔ میں کھانا بنا رہی تھی۔ انتہائی آستگی سے میں نے جواب دیا، میری صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اس لیے گھر واپس آ گیا ہوں۔ تم جلدی سے میرے لیے کھانا لے آؤ اور پھر سر درد کی دوا بھی دے دینا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ابا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ میں تو اپنی جگہ سے حرکت ہی نہ کر پا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ احمد کو دیکھتے ہی ابا کیا رد عمل ظاہر کریں گے۔ میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں، لیکن ابا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاید اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ احمد کو دیکھ نہیں سکے۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے سوچا اور تیزی سے کچن کی طرف آ گئی۔ اس وقت تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب مجھے احمد کہیں پر بھی دکھائی نہ دیا۔ میں ادھر ادھر اسے تلاش کرنے لگی، لیکن وہ تو کہیں پر بھی موجود نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ابا کے ڈر سے وہ چھت کے راستے چلا گیا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں ابا کے لیے کھانا ڈالنے لگی۔ ابا کھانا کھا رہے تھے جب میرے چھوٹے بہن بھائی بھی واپس آ گئے۔ ابا کو دوا کھلانے کے بعد انہیں بھی کھانا کھلایا۔ صبح سے کام کر رہی تھی، میں تھک گئی تھی، لیکن اگر گندے برتن چھوڑ دیتی تو اماں سے بہت ڈانٹ پڑتی۔ سب بہن بھائیوں کو کھانا کھلانے کے بعد میں اپنے لیے کھانا لے کر کمرے میں چلی گئی تاکہ آرام سے کھانا کھا سکوں۔ کھانا ختم کر کے جب کچن میں آئی تو صاف ستھرا کچن دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ گندے برتن دھلے ہوئے تھے اور ترتیب سے اپنی اپنی جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ صاف ستھرے کچن کو دیکھ کر میں نے خود سے سوال کیا، لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ سب کیسے ہوا؟ کمرے میں واپس آ کر بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کچن خود بخود کیسے صاف ہو گیا، لیکن میں بہت مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ کچن صاف ہو چکا ہے اور اب میں تھوڑی دیر آرام کر سکتی ہوں۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی مجھے ایک بار پھر احمد کا خیال آنے لگا۔ نہ جانے احمد میں ایسی کیا بات تھی کہ میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ بہت احسان مند اور دوسروں کے لیے دل میں ہمدردی رکھنے والا شخص تھا۔ اس کی یہی عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اچانک یہ مجھے اپنے قریب سے ایک محسور کن خوشبو محسوس ہوئی۔ سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ نہ جانے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی، لیکن بہت دل فریب اور پرسکون کر دینے والی خوشبو محسوس کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو کہہ رہی تھی کہ ایسی خوشبو اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو کچھ ہی فاصلے پر احمد کھڑا دکھائی دیا، مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں گھبرا گئی، خوفزدہ نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ سب سو رہے تھے۔ بہن بھائیوں کو سوتے ہوئے دیکھ کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ جب احمد کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ جگہ جہاں پر کچھ دیر پہلے احمد کھڑا تھا اب کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ گردن گھما کر احمد کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ تو کہیں بھی موجود نہ تھا۔ میں نے خود کو ڈانٹا کہ ہر وقت مجھے احمد اپنے آس پاس کیوں دکھائی دیتا ہے، اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس خوشبو کی وجہ سے میں جلد سو گئی۔ ابا کی صحت کچھ بہتر تھی، اس لیے وہ گھر پر نہ رکے اور اپنے کام پر چلے گئے۔ معمول کے مطابق میں گھر کے کام کرنے میں مصروف تھی جب رقیہ خالہ ایک اجنبی خاتون کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اجنبی خاتون جسے اماں اور رقیہ خالہ زرینہ بہن کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، بہت گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے سے مجھے بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اسے کچھ کہہ نہ سکتی تھی، اس لیے اس کے سامنے سے ہٹ گئی اور چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ جب میں چائے لے کر کمرے میں گئی تو زرینہ بہت اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی۔ میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس اس کی بدقسمتی کے 3 بچوں کے بعد اس کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ اب اسے صرف اپنے لیے بیوی نہیں بلکہ بچوں کے لیے ماں بھی چاہیے۔ مجھے کسی ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو نہ صرف میرے بھائی کو اور اس کے گھر کو بلکہ اس کے بچوں کو بھی سنبھالے۔ رقیہ نے مجھے تمہاری بیٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں تو سچ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اچھے شریف لوگ ہوں۔ زرینہ اماں اور خالہ کے سامنے اپنے خاندان اور اپنے بھائی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ رقیہ خالہ اس اجنبی عورت کو ہمارے گھر کس مقصد کے لیے لے کر آئی ہیں۔ یہ جان کر کے کہ وہ اپنے جس بھائی کا رشتہ لے کر آئی ہیں وہ نہ صرف پہلے سے شادی شدہ تھا بلکہ اس کے 3 بچے بھی ہیں۔
میں بہت پریشان ہو گئی تھی، نہ جانے اماں نے اس عورت سے کیا کہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں کمرے سے باہر نکل آئی اور درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ میں ان کی کوئی بات نہ سننا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنے دل میں اس کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں ابا کے سامنے رشتے سے انکار کر دوں گی۔ میں کبھی بھی ایسے شخص سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی جو مجھ سے عمر میں 2 گنا بڑا ہو۔ شادی کے بعد بھی یہی سب کچھ حالات دیکھنے تھے تو بہتر تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی رہ لوں۔ درخت کے سائے میں بیٹھی میں اس رشتے کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، جب اچانک ہی درخت کے کچھ فاصلے پہ پتے میری آنکھوں کے سامنے زمین پر آ گرے۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو خوف سے منجمد ہو گئی۔ ایک سانپ درخت کے اوپر موجود تھا۔ کالے رنگ کا انتہائی صحت مند سانپ دیکھ کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، کسی کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، لیکن آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ بہت مشکل سے ہمت جمع کرتے ہوئے میں اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف آ گئی۔ خوف سے میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس وقت رقیہ خالہ اور مہمان خاتون گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ اماں بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، لیکن میرا دل بہت اداس تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنی ماں بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ شام کو ابا گھر واپس آئے تو اماں نے انہیں میرے لیے آئے ہوئے 3 بچوں کے باپ کے رشتے کے حوالے سے بتایا۔ ابا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر سنجیدگی سے کہا، میری بیٹی کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ کسی کو اتنی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اتنی چھوٹی بچی کو بیانا ناانصافی ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی میری دشمن ہے یا مجھے اس سے کوئی حسد ہے؟ میں اس کا بھلا ہی تو چاہ رہی ہوں۔ اکیلا گھر ہے، نہ ساس ہے نہ سسر، نہ کوئی رشتہ داروں کا بکھیڑا، ہمیشہ خوش رہے گی۔ آپ کو تو علم ہے نا کہ آپ کی بیٹی عقل سے کوسوں دور ہے۔ اگر کوئی رشتہ مل رہا ہے تو اس میں نقص مت نکالیں، ورنہ پچھتانا پڑے گا جب وقت گزر جائے گا۔ ابا کا انکار سنتے ہی اماں سخت لہجے میں ابا کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں کی باتیں سن کر ابا خاموش ہو گئے۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہے تھے۔ ابا کا انکار سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ اماں نے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ابا نہ مان رہے تھے، کیونکہ وہ اس حق میں نہ تھے کہ ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ میری شادی کی جائے۔ ابا کے انکار کو لے کر اماں آج کل بہت غصے میں رہتی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر مجھے نہ صرف ڈانٹتی بلکہ مارنے لگ جاتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ وہ ابا کے انکار کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ ابا کو تو کچھ نہ کہہ سکتی تھی، اس لیے سارا غصہ مجھ پر اتارتی۔ اماں بہت غصے میں تھی اور حسب عادت غصے میں مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ جب رقیہ خالہ اس عورت زلیخا کے ساتھ ہمارے گھر آئی، انہیں دیکھ کر اماں نے غصے میں بڑبڑانا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن خالہ رقیہ کے ساتھ زلیخا کو دیکھ کر مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے حال احوال پوچھنے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ان کے سامنے ہی نہ جانا چاہتی تھی۔ یہی تو میری غلطی تھی۔ اگر میں خود کو کمرے میں بند کرنے کے بجائے ان کی باتیں سن لیتی تو کچھ نہ کچھ کر لیتی، لیکن میں ان سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ ان کے سامنے جانے کی ہمت بھی نہ کر پا رہی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں ہی رہنا مناسب سمجھا۔ رقیہ خالہ اور زلیخا کے جانے کے بعد اماں کا غصہ ختم ہو گیا تھا اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا بدلا ہوا رویہ میرے لیے بہت حیرت کا باعث تھا، لیکن میں خوش تھی، کم از کم میری جان تو چھوٹ گئی، ورنہ پچھلے چند روز سے سوائے اماں کی ڈانٹ اور مار کے کچھ نہ مل رہا تھا۔ جب ابا گھر واپس آئے تو اماں نے ان کا بھی بڑی اچھی طرح سے استقبال کیا اور پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ابا بھی ان کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر پہلے بہت حیران ہوئے اور پھر خوش ہو گئے، اور اسی بات پر خوش تھے کہ ان کی بیوی نے ضد چھوڑ دی ہے، لیکن اماں کے خیالات کے بارے میں انہیں کوئی علم نہ تھا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد جب میں ابا کے لیے چائے بنانے لگی تو اماں کچن میں آ گئی۔ تم کچن کے برتن دھو، چائے میں خود بنا لیتی ہوں۔ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اماں نے کہا۔ اماں کی بات سن کر میرا تو سر چکرا گیا تھا۔ وہ تو کچن میں کام کرنا بالکل پسند نہ کرتی تھی، ہر کام مجھ سے ہی کرواتی تھی۔ میری حیرت زدہ شکل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اماں چائے بنانے لگی۔ میں نے خود کو کچن کے کاموں میں مصروف کر لیا، جان بوجھ کر اماں کی طرف دیکھ بھی نہ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ ہمیشہ اسی طرح پرسکون رہے اور میرے ساتھ پیار سے بات کیا کریں۔ ان کا نرم رویہ دیکھ کر میں ان کے پرانے رویے کو بھول گئی تھی اور یہ سمجھنے لگی کہ آج کے بعد شاید اماں اپنا رویہ بدلیں گی، لیکن یہ میری بھول تھی۔ کمرے میں سے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لڑنے کی آواز آئی تو اماں نے مجھ سے کہا کہ جلدی سے جا کر دیکھو کہیں چھوٹے بہن بھائی لڑ تو نہیں رہے، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو زخمی کر لیں۔ اماں کے کہنے پر برتن دھونا چھوڑ کر میں کمرے میں آ گئی جہاں میرے چھوٹے بہن بھائی لڑنے میں مصروف تھے۔ بہت مشکل سے انہیں سمجھا کر لڑائی جھگڑا ختم کرا کے جب میں کچن میں واپس آئی تو میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے کچھ کھول کر اماں نے چائے کے کپ میں ملا دیا تھا۔ میرے آنے پر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی اور چائے کا کپ اٹھا کر کچن سے باہر آ گئی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں کچن سے باہر نکلی تو ابا چائے پی رہے تھے
اور اماں ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اچانک جھانک کر دیکھا تو اماں ابا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کمرے کی طرف لے جا رہی تھیں۔ ابا بہت مشکل سے قدم اٹھا رہے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ابا اپنے حواس میں نہیں ہیں۔ کچھ دیر پہلے اماں نے چائے میں کوئی ایسی دوا مکس کر دی تھی جس کے زیر اثر اب ابا بے ہوش ہو چکے تھے یا بے ہوش ہونے کے قریب تھے۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا ہونے والا ہے اس کی مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ سب سو چکے تھے، اماں اور ابا کے کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ میں بھی اپنے بستر پر لیٹی تھی، لیکن مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جب رات گہری ہوئی تو اچانک ہی مجھے اپنے کمرے سے باہر کسر پسر کی آواز سنائی دی۔ گھر کی سب لائٹس بند تھی، لیکن آج چاند کی روشنی تھی، جس کی وجہ سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے پر مجھے واضح دکھائی دے رہا تھا کہ کمرے سے باہر صحن میں اماں رقیہ، خالہ زرینہ اور اس کے ساتھ ایک لمبا سا آدمی کھڑا تھا۔ وہ انتہائی دھیمی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے خاموشی سے کمرے کے دروازے تک آ گئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ تم نے اسے یہاں سے لے جانا ہے، لیکن اپنی بات پر قائم رہنا ہے۔ ابھی اور اسی وقت گھر پہنچ کر اس سے نکاح کر لینا، باقی تم فکر مت کرنا۔ اس کے باپ کو تو میں سمجھا لوں گی۔ جب وہ صبح اٹھ کر اپنی بیٹی کو دیکھے گا تو وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی ہے تو وہ اپنی عزت کے لٹ جانے کے خیال سے نیم پاگل ہو جائے گا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے تو شاید وہ کچھ سنبھل جائے۔ میں خود اسے سنبھال لوں گی، تم نے اس کی فکر نہیں کرنی۔ اماں اس اجنبی آدمی کو سمجھا رہی تھی۔ اس بات کو تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اجنبی آدمی کوئی اور نہیں زرینہ کا بھائی ہوگا، جس کا رشتہ وہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ اماں اور ان سب کی سازش کے بارے میں جان کر مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے کمرے کے اندر کے دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا اور دروازے کے سامنے کرسی اور ٹیبل رکھ دیے تاکہ کوئی انہیں کھول بھی نہ سکے۔ دروازہ بند کرنے کی آواز پر انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ اماں مجھے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دی تاکہ ان کی کوئی آواز نہ سن سکوں۔ اماں اب زور زور سے مجھے پکار رہی تھی اور ساتھ میں دھمکیاں بھی دے رہی تھی۔ اپنا پلان ناکام ہو جانے کی صورت میں وہ شدید غصے میں تھی۔ ہمارے گھر میں شور کی آواز سن کر ہمسائے بھی جاگ آئے تھے۔ سامنے والے گھر کا آدمی ہمارے دروازے پر آ گیا اور پوچھنے لگا کہ سب خیریت ہے نا، ہم شور کیوں کر رہے ہیں؟ اماں کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا اور محلے والوں کے ڈر سے اماں نے سب کو گھر سے بھیج دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے۔ صبح کے وقت جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اماں کمرے میں داخل ہو گئی اور مجھے بری طرح سے مارا اور پیٹا۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو منصوبہ وہ بنا چکی ہیں اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ ابا صبح بہت خاموش اور انتہائی تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی تک اسی دوا کے زیر اثر ہیں۔ ابا گھر سے باہر جا رہے تھے تو وہ بہت مشکل سے قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ میرا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر انہیں روک لوں، ان کی موجودگی میں اماں کچھ بھی نہ کرتی، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں نے ایک بار پھر مجھے بری طرح سے مارا۔ میرا چہرہ ان کی مار کی وجہ سے شدید زخمی ہو کر سوج چکا تھا۔ اب اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں مار کے اسی گھر کے صحن میں دفن کر دوں گی۔ زرینہ اور اس کا بھائی آتے ہوں گے، تم نے ان کے ساتھ یہاں سے چلے جانا ہے اور تم سے نکاح کر لے گا۔ تمہارے جیسا بوجھ میں ساری زندگی اپنے سر پر بٹھا کر نہیں رکھ سکتی۔ تمہارا باپ تو یہ سوچ رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ کسی شہزادے کے انتظار میں میں اس آسامی کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتی جو مجھے منہ مانگی رقم دے رہا ہے۔ میرے زخمی اور سوجے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر اماں نے انتہائی زہریلے لہجے سے کہا۔ میرے لیے اس وقت اٹھ کر کھڑے ہونا بھی بہت مشکل تھا۔ اماں نے مجھے بہت مارا تھا، میرا سارا جسم بہت درد کر رہا تھا، لیکن ان کی سازش کے بارے میں جان کر میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے لگی کہ اگر میں نے ان کا دل دکھایا ہے تو وہ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ ایسا نہ کروں گی، لیکن میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ میرے رونے اور منتیں کرنے سے اماں پر کوئی فرق نہ پڑا تھا، بلکہ وہ غصے سے اٹھ کر میرے قریب آئیں اور بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دے کر زمین پر پھینکا اور ایک بار پھر مجھے مکے مارنے لگی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے ناتواں وجود میں ایک دم سے بجلی بھر گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ خود کو کبھی بھی ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑوں گی اور نہ ہی اس ادھیڑ عمر مرد کے ساتھ کبھی شادی کروں گی۔ یہ خیال آتے ہی میں گھر کی پچھلی طرف کھلنے والی کھڑکی سے باہر کودی۔ پہلے ہی جسم بہت درد کر رہا تھا، چھلانگ لگانے پر ایسا محسوس ہوا کہ دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن اس وقت مجھے یہاں سے بھاگ جانے کے علاوہ کوئی دوسرا احساس باقی نہ تھا، اس لیے تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے بھاگنے لگی۔ میرا رخ احمد کے گھر کی طرف تھا۔ میں اس سلسلے میں احمد سے مدد لینا چاہتی تھی۔ اماں کی سختی کی وجہ سے میں تو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ محلے کی کسی عورت کے ساتھ بھی میری کوئی بات چیت نہ تھی۔
مجھے کمرے میں نہ پا کر اماں اور باقی سب مجھے تلاش کر رہے تھے۔ یہ خیال آتے ہی میں اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ احمد نے جس درخت کے قریب اپنا گھر بتایا تھا اس کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا تو درخت سے کچھ فاصلے پر ہی ایک ٹوٹا پھوٹا سا پرانا گھر تھا۔ لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر میں نے دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اماں کی عمر ہی کی ایک خوبصورت سی عورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے احمد کے بارے میں پوچھا، وہ تو گھر پر نہیں ہے، کیا تمہیں اس سے کوئی کام ہے؟ مجھے تمہاری صحت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم گھر کے اندر آ جاؤ، تھوڑی دیر میں احمد آ جائے گا۔ احمد کے پوچھنے پر اس عورت نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اس وقت کسی محفوظ مقام کی ضرورت تھی۔ اس عورت کے کہنے پر میں جلدی سے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اور دروازے کو بند کر دیا۔ وہ عورت مجھے کمرے میں لے گئی۔ گھر جیسے باہر سے بوسیدہ اور پرانا دکھائی دے رہا تھا، اندر سے کچھ بہتر حالت تھی۔ کمرہ انتہائی صاف اور خوبصورت فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں، بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس عورت نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور مجھے پانی پلانے لگی۔ پانی پی کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بہت سنجیدگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو اور احمد کو کیسے جانتی ہو؟ میرے قریب بیٹھتے ہوئے اس عورت نے انتہائی محبت سے پوچھا۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ عورت کوئی اور نہیں احمد کی ماں ہے، کیونکہ اس کے خد و خال احمد سے بہت حد تک مل رہے تھے۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے اس عورت سے پوچھا، کیا آپ احمد کی امی ہیں؟ میرا سوال سن کر وہ عورت مسکرانے لگی اور اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے انہیں احمد سے ملاقات کا واقعہ سنایا۔ میرے حالات زندگی جان کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے تمہارے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا ہے، کوئی عورت بھلا اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ احمد کی امی نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی احمد بھی آ گیا اور مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوا تھا، لیکن جب اسے اس کی امی نے تمام واقعات سے آگاہ کیا تو وہ مجھ سے ہمدردی کرنے لگا۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار اس عورت سے مار کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو میرا جی چاہ رہا تھا اسے گلا دبا کر مار دوں۔ میں نے ایسا کچھ نہ کیا، لیکن اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ احمد نے انتہائی غصے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تمہیں اس عورت کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے اس معصوم بچی کا خیال رکھنا ہے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماں کے مرنے کے بعد اس نے جتنے دکھ جھیلے ہیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں ان سب کا ازالہ کرنا ہے۔ اس کی سوتیلی ماں کو تم بھول جاؤ، احمد کی امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی باتیں سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے ہمدردی کر رہی تھی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں، اس کے بعد تمہیں دوا کھلا دوں گی۔ اب تم پرسکون ہو جاؤ۔ ان دونوں ماں بیٹے سے مل کر میں اپنے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ماں کے مرنے کے بعد پہلی بار ایسے کوئی میرا خیال رکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں اب اس رویے کی عادی نہ رہی تھی، اس لیے ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی رونے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی مجھ سے ایسے بھی پیار کرے گا۔ احمد کی ماں کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، وہ بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کرتی تھی۔ احمد کی امی میرے لیے چائے بنا کر لے آئیں اور ساتھ میں میڈیسن بھی لائی۔ چائے پینے اور میڈیسن کھانے کے بعد احمد کی امی نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوائی کا اثر تھا، میں تھوڑی دیر ہی بعد سو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسی وقت احمد کی امی کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ میں اب خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ احمد کی امی نے رات کے لیے بہت مزیدار کھانا تیار کیا تھا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اب میں اپنے حواس میں تھی۔ مجھے ابا کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے اماں نے انہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سارے محلے میں یہ خبر پھیل چکی ہوگی کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ ابا مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے ہوں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر احمد کی امی نے انتہائی پیار بھرے لہجے سے کہا، اب تمہارے رونے کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری اور احمد کی شادی کر دی جائے۔ تم دونوں زندگی میں بہت خوش رہو گے۔ احمد کے ساتھ کی وجہ سے کوئی تمہیں تکلیف نہ دے گا۔ وہ ہر موقع پر تمہارا ساتھ دے گا اور خیال رکھے گا۔ ان کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میں بھی اپنے دل میں احمد کے لیے نرم گوشہ محسوس کرتی تھی، لیکن کبھی اپنی اس خواہش کو زبان پر نہ لے کر آئی تھی۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے ابا کی فکر ہو رہی ہے۔ مجھے گھر نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوں گے اور نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا سوچتے ہوں گے۔ انتہائی دکھی لہجے سے میں نے کہا، تم بیٹی ہو نا، اس لیے تمہیں اپنے باپ کا اس قدر احساس ہے، لیکن تمہارے باپ نے تمہارا کسی موقع پر بھی ساتھ نہیں دیا۔ تمہیں اپنی بیوی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جو تم پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرتی رہی، لیکن تمہارے باپ نے اسے نہ روکا۔ اب تم بھی اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ میری طرف دیکھتے ہوئے احمد کی ماں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ ابا نے کبھی میرا خیال نہ کیا تھا، لیکن میں انہیں کبھی بھلا نہ سکتی تھی، اس لیے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی۔
میری اور احمد کی شادی کی تیاری کی جا رہی تھی۔ جہاں پر مجھے احمد سے ملنے کی خوشی تھی، وہاں پر ہی ابا سے نہ ملنے کا دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں ابا سے مل کر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، حقیقت بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ میرے بارے میں اپنے ذہن سے بدگمانی صاف کر دے۔ لیکن احمد اور اس کی والدہ مجھے ابا جان سے نہ ملنے دے رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اب اماں، ابا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں، لیکن میں ابا کو بھلا نہ سکتی تھی، اس لیے چھپ کر رونے لگی۔ تمہاری آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم بہت دیر تک روتی رہی ہو۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے اچانک ہی احمد کی اماں نے پوچھا۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں جھوٹ نہ بولنا چاہتی تھی۔ رونے کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ احمد کی امی نے پوچھا۔ مجھے اپنے ابا یاد آ رہے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن آپ دونوں مجھے ان سے ملنے نہیں دیتے۔ انتہائی دکھی لہجے سے میں نے کہا، اگر تم احمد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ اس دنیا کو بھی۔ ہم تمہیں اپنی دنیا میں اپنے ساتھ لے جائیں گے، جہاں پر تمہارے لیے صرف خوشیاں ہوں گی، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے احمد کی امی انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں، لیکن مجھے ان کے الفاظ کچھ سمجھ نہ آ رہے تھے۔ وہ کون سی دنیا کی بات کر رہی تھی؟ آپ کون سی دنیا میں رہتی ہیں؟ کیا یہ دنیا آپ کی نہیں ہے؟ حیرت سے میں نے ان سے پوچھا۔ احمد اور اس کی امی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم دونوں تمہاری طرح انسان نہیں بلکہ جنات ہیں؟ یہ انسانوں کی دنیا ہے جبکہ جنات کی دنیا انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ احمد کی امی نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ یہ جان کر کہ احمد اور اس کی ماں انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، میں حیرت اور خوف سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں لیکن شیطان بھی نہیں ہے، مسلمان جنات ہیں۔ میرے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے احمد نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب تمہاری شادی احمد کے ساتھ ہو جائے تو پھر تم اپنی دنیا سے قطع تعلق ہو جاؤ۔ تم نہ اپنے والدین سے اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں سے مل سکو گی۔ ہم اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور اپنے علاقے میں آباد ہو جائیں گے۔ احمد کی ماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جان کر کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے نہ مل سکوں گی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری سوتیلی ماں مجھے بہت مارتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود مجھے ان سے نفرت نہ تھی۔ ابا اور بہن بھائیوں سے تو مجھے بہت پیار تھا۔ کیا تمہاری دنیا میں میرے لیے جگہ ہوگی؟ انسان اور جنات الگ الگ مخلوقات ہیں، انسان اپنی اصل سے الگ نہیں ہو سکتا، اور میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی کہ میں اپنے باپ سے نہ ملوں۔ ابا کے بغیر تو میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انتہائی دکھی اور بے بس لہجے سے میں نے کہا، پھر تم فیصلہ کر لو، تم نے کیا کرنا ہے۔ اگر تم احمد سے شادی کرو گی تو پھر تمہیں سب سے منہ موڑنا پڑے گا، زندگی میں کبھی تم اپنے رشتہ داروں کو نہ دیکھ سکو گی۔ احمد کی امی نے فیصلہ کن لہجے سے کہا اور فیصلے کا اختیار مجھے دے دیا۔ ایک طرف احمد تھا اور دوسری طرف میرے اپنے، جنہوں نے مجھے سوائے دکھ اور تکلیف کے کچھ نہ دیا تھا، لیکن جنات کے درمیان زندگی گزارنے کا بھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ احمد اور اس کی ماں نے میرے فیصلے پر دکھ کا اظہار کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں کیونکہ احمد مجھے بہت چاہنے لگا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ انسانوں کے درمیان ہی رہ سکتے ہیں۔ احمد سے بچھڑنے کا مجھے بہت دکھ تھا۔ ہمیشہ مشکل وقت میں احمد نے میرا ساتھ دیا۔ ان دونوں ماں بیٹے سے اجازت لے کر میں جب اپنے گھر آئی تو ہمارے گھر بہت شور ہو رہا تھا۔ گھر کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو پولیس اندر موجود تھی۔ محلے کے بہت سے لوگ ہمارے صحن میں کھڑے ہوئے تھے اور کچھ لوگ باہر گلی میں بھی کھڑے تھے۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو ابا پولیس سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے میری طرف بڑھے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ زرینہ کے بھائی نے میرے بھاگ جانے کے بعد اماں سے اس رقم کا مطالبہ کیا جو میری قیمت کے طور پر اس نے اماں کو دی تھی۔ اماں اسے رقم واپس نہ کرنا چاہتی تھی بلکہ زرینہ اور اس کے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے تلاش کریں۔ اتنی بڑی رقم ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتی تھی۔ جب زرینہ اور اس کے بھائی کو یقین ہو چکا کہ میں ان کے ہاتھ آنے والی نہیں تو وہ اماں سے رقم کا مطالبہ کرنے لگے، لیکن اماں تو رقم دینے سے ہی انکاری ہو گئی تھی، جس پر انہوں نے ابا کو ساری حقیقت بتا دی۔ یہ جان کر کہ میں خود سے بھاگ کر نہیں گئی بلکہ اس ساری سازش کے پیچھے اماں کا ہاتھ تھا، ابا بہت دکھی ہوئے۔ اب وہ میری تلاش کے لیے پولیس سے مدد لے رہے تھے۔ میرے واپس آ جانے پر وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ اماں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ میں نہ چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی بھی ایسی ہی زندگی گزارے جیسی میں اپنی ماں کے بغیر گزار رہی تھی۔ ابا کی تسلی کے لیے میں نے انہیں بتا دیا کہ میں اس پرانے اور ٹوٹے پھوٹے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی اور کئی دن تک چھپ کر بیٹھی رہی۔ میں جانتی تھی کہ اماں اور زرینہ کا بھائی مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، اس لیے اس ٹوٹے پھوٹے گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ احمد اور اس کی ماں کا قصہ میں نے کسی کو نہ سنایا تھا۔ لوگ مجھے پاگل اور بے وقوف سمجھتے اور میری بات کا اعتبار ہی نہ کرتے۔
اس کے بعد بھی کئی بار میں اس ٹوٹے ہوئے ویران گھر میں گئی تھی، لیکن مجھے وہاں پر ملبے کے سوا کچھ نہ ملا۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ بہت حد تک بدل چکا تھا۔ ابا جو ہمیشہ اماں ہی سے بات کرتے اور سنتے اور مانتے تھے، اب پہلے کی طرح ان پر اعتبار نہ کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے ہمیشہ اپنے محسنوں کا خیال آتا تھا جنہوں نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی، اور میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کرتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔